गिलगित और बल्तिस्तान के दोस्तों को पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जाने के हुकूक नहीं है। उनके पास बाहर, अगर पाकिस्तान से बाहर जाना वो चाहेंगे, उनके पास हुकूक नहीं है। इनफैक्ट उन्हें गिलगित और बल्तिस्तान से जब पाकिस्तान की तरफ आना पड़ता है, उन्हें एक पास लेना पड़ता है, या कोई अगर पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाना चाहे, उनको एक परमिशन की स्पेशल पास कहा जाता है। ये तो गलत बात है। ये इंटरनेशनल जो लॉज है, जो हुकूक है, इंसानी हुकूक है, जो यूएन चार्टर में है, उनकी खिलाफ वर्जी है। और यह हकीकत आपने कहा, आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने से जो वहां के लोगों ने मुजाहिरे किए, वो बिल्कुल अपनी आरजू जताते हैं कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्या जम्मू कश्मीर में अमन के साथ साथ तरक्की नहीं हो रही है? क्या जम्मू कश्मीर का नौजवान इस वक्त जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे? मैं बड़ा मुतमईन हूं और बहुत खुश हूं मैं कि जम्मू कश्मीर एक गहवारा बनने जा रहा है। जम्मू कश्मीर सयाहत के लेवल पे हमारे कंट्री में नंबर 1 बन गया है। ग्रेटर जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, उसी का हिस्सा है। और उन्होंने बिल्कुल पिछले 3 महीने से उन्होंने बहुत सारे प्रदर्शन किए, बहुत सारे मुजाहिरे किए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ एक जो है इल्तिजा की है कि हमारा रास्ता खोल दिया जाए स्कर्दू का। हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और हम उन्हीं के साथ मिलना चाहते हैं। और जिस तरीके से हमारा जम्मू कश्मीर इस वक्त तरक्की की राह पे गामजन है, हम चाहेंगे कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग, पीओके के लोग तरक्की की राह पे गामजन हो और उनके जो हुकूक है वो उन्हें मिले। यही जो है यूएन इंटरवेंशन का पूरा क्रक्स वही था। गिलगित और बल्तिस्तान में शिया बिरादरी के लोग मेजॉरिटी में है। एक बहुत बड़ा इलाका है, 2 डिविजन्स है और करीब करीब 10 डिस्ट्रिक्ट्स है। वहां पे पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल एक्ट्स लाए जिससे शिया बिरादरी के लोग जो है काफी सप्रेस हुए, काफी ऑप्रेस हुए, और उनके जो मजहबी रहनुमा है, सियासी रहनुमा है या समाजी रहनुमा है, उन्हें बिला किसी जवाज के डिटेन किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप जो हमारे साथ एक शख्सियत देख रहे हैं, आज तक बहुत सारे ऐसे डिबेट्स में रहे, ऐसे कंट्रोवर्शियल डिबेट्स में रहे आज तक, और हाल ही में इन्होंने दौरा किया यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का। वहाँ पे दौरे में इन्होंने क्या देखा, क्यों ये दौरा हुआ, गिरवा इलाके से वाबस्ता है, राइटर भी रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ पे बडगाम डिस्ट्रिक्ट में काम करते आए और आइंदा करते रहेंगे। जावेद साहब, पहले आपका खैर मकदम करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कश्मीर क्राउन का। आपने जहमत दी खुद को मेरे पास आइए, थैंक यू सो मच। आपने दौरा किया यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, तो मुझे बताइए कि किस नज़रिए से आप देखते हैं और क्या वजूहात थे उन्होंने आपको इनवाइट किया और किन मुद्दों पे आपने बात की? देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऊपर वाले का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और मुझे वहाँ से यूएन से बुलावा आया और मुझे मौका मिला। UNHRC 54th सेशन जो हो रहा था, वहाँ पे मैंने इंटरवेंशंस की। ख़ासकर 4 इंटरवेंशंस ऐसी थी जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। मैं काफ़ी वक्त से ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी लिखा है ह्यूमन राइट्स पे, काफ़ी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने ह्यूमन राइट्स पे बात की है, बहुत सारे डिबेट्स में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में। लेकिन ये इट वाज काइंड ऑफ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। मैंने कभी, मुझे लगता है दिल में मेरे कभी ये आरज़ू थी कि मैं एक बार अक़वाम मुत्तहिदा जाकर राइट्स की बात करूं, और फाइनली मुझे वहाँ से बुलावा आया। वहाँ पे मैंने हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो हालात हमारे पड़ोसी मुल्क में है, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को जिस तरीके से टारगेट किया गया, और ख़ासकर जो हमारा हिस्सा ज़ेर इंतज़ाम पाकिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान और पीओके में, जिस तरीके से हमारे लोगों को वहाँ पे मिसट्रीट किया गया पिछले कई वक्त से, उस पे मैंने वहाँ पे इंटरवेंशन की। गिलगित बल्तिस्तान में पिछले 2-3 महीने से जो हालात बने पड़े हैं, जिस तरीके से वहाँ पे जो एक तबके के लोगों को, एक बिरादरी के लोगों को जिस तरीके से ऑप्रेस किया गया, सप्रेस किया गया, जिस तरीके से दबाया गया, बहुत ही ज़रूरी था। और मैं ये जिम्मेदारी समझता हूँ कि मुझे मौका मिला और मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा की। वहाँ पे उनके बारे में मैंने बात की। गिलगित और बल्तिस्तान में शिया बिरादरी के लोग मेजॉरिटी में है। एक बहुत बड़ा इलाका है, 2 डिविजन्स है और करीब करीब 10 डिस्ट्रिक्ट्स है।
وہاں پہ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن نے کچھ ایسے کنٹروورشل ایکٹس لائے جس سے شیعہ برادری کے لوگ جو ہے کافی سپریس ہوئے, کافی اوپریس ہوئے, اور ان کے جو مذہبی رہنما ہے, سیاسی رہنما ہے یا سماجی رہنما ہے, انہیں بلا کسی جواز کے ڈیٹین کیا جاتا ہے. ان کے خلاف بلاسفیمی کے, توہین کے کیس لگائے جاتے ہیں, نیشنل سیکورٹی ایکٹ لگایا جاتا ہے, جن میں جو پرومیننٹ لوگ ہیں جن کا ذکر میں نے اپنی انٹروینشن میں بھی کیا ہے. آغا باقر الحسینی صاحب ایک بہت ہی بڑے ریلیجس اسکالر ہے, مذہبی رہنما ہے, ان کو بلاسفیمی کے ایکٹ میں بند کیا ہے. تجمل حسین صاحب ایک سوشو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے, ایک اسکالر ہے اور اسٹوڈنٹ لیڈر ہے, انہیں کروکرم یونیورسٹی سے بند کیا گیا اور سینٹرل جیل منتقل کیا گیا. شبیر میار صاحب ایک بہت ہی بڑے سیاسی لیڈر ہے وہاں کے, انہیں بلا کسی جواز کے ایف آئی آر ڈال دیا گیا اور انہیں بند کیا گیا. اسی طرح وہاں سینکڑوں ایسے ایکٹیوسٹس ہیں جنہیں بند کیا گیا. غلط بات ہے, ان کے بارے میں مجھے لگتا ہے یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ جموں کشمیر کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی آواز اٹھائیں, ان کے رائٹس کے بارے میں بات کریں. اور جس طریقے سے ہمارا جموں کشمیر اس وقت ترقی کی راہ پہ گامزن ہے, ہم چاہیں گے کہ ہمارے گلگت بلتستان کے لوگ, پی او کے لوگ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو اور ان کے جو حقوق ہے وہ انہیں ملیں. یہی جو ہے یو این انٹرونشن کا پورا کرکس وہی تھا. تو آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں تب حالات خراب ہوئے تھے گلگت بلوچستان میں, ابھی بھی وہاں پہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے, وہ جموں کشمیر لداخ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. اب شاید ان کو لگا کہ پاکستان میں اب محفوظ نہیں. کیا نظریہ لگتا ہے آپ کا؟ یہ بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے گلگت بلتستان, کافی سارے ہمارے دوستوں کو پتہ نہیں ہوگا, گلگت اور بلتستان کے دوستوں کو پاکستان کے پارلیمنٹ میں جانے کے حقوق نہیں ہے. ان کے پاس باہر, اگر پاکستان سے باہر جانا وہ چاہیں گے, ان کے پاس حقوق نہیں ہے. انفیکٹ انہیں گلگت اور بلتستان سے جب پاکستان کی طرف آنا پڑتا ہے انہیں ایک پاس لینا پڑتا ہے, یا کوئی اگر پاکستان سے گلگت بلتستان کی طرف جانا چاہے ان کو ایک پرمیشن کی, اسپیشل پاس کہا جاتا ہے. یہ تو غلط بات ہے. یہ انٹرنیشنل جو لاز ہے, جو حقوق ہے, انسانی حقوق ہے جو یو این چارٹر میں ہے, ان کی خلاف ورزی ہے. اور یہ حقیقت آپ نے کہا, آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 مہینے سے جو وہاں کے لوگوں نے مظاہرے کیے, وہ بالکل اپنی آرزو جتاتے ہیں کہ وہ جموں کشمیر اور لداخ کا حصہ بننا چاہتے ہیں جو تواریخی طور پہ وہ رہے ہیں. 47 میں جس طریقے سے حالات بنے اور بدقسمتی سے وہ حصہ پاکستان کے زیر انتظام آ گیا, ورنہ جغرافیکلی, ٹوپوگرافیکلی, کلچرلی وہ جموں کشمیر اور لداخ کا ہی حصہ ہے. جو گریٹر جموں کشمیر لداخ کا جو کانسیپٹ ہے, آئیڈیا ہے, اسی کا ہی حصہ ہے. اور انہوں نے بالکل پچھلے 3 مہینے سے انہوں نے بہت سارے پردرشن کیے, بہت سارے مظاہرے کیے, جس میں انہوں نے پاکستان کی ایڈمنسٹریشن سے صرف ایک جو ہے التجا کی ہے کہ ہمارا راستہ کھول دیا جائے اسکردو کا. ہم جموں کشمیر کا حصہ ہے اور ہم انہی کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. جب آپ یو این اے سے واپس آئے تو کیا اس کے بعد آپ نے لداخ کا دورہ کیا؟ تو یہ جو دورہ تھا یہ اسی ریلیٹڈ تھا کہ گلگت بلتستان کی آواز آپ نے وہاں سے اٹھائی اور یہاں آپ لداخ کا دورہ کیا, تو آپ کو یہی وجہ تھی کہ آپ لداخ گئے؟ دیکھیے میں لداخ کے عوام سے روبرو ہونا چاہتا تھا, وہاں کے عوام سے بات کرنا چاہتا تھا, وہاں کے عوام کے جذبے کو دیکھنا چاہتا تھا, وہاں کے عوام کو گلگت اور بلتستان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں وہ جاننا چاہتا تھا. اور میں بڑا خوش ہوا, آپ یقین مانیے, دراس سے میں نے شروعات کی. دراس, کرگل, بٹالک جو آرین ویلی ہے, زنسکار, سانکو, پھر لیہ, اور لیہ کے بعد نوبرا اور ترتک, جگہ جگہ میں گیا. مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگوں سے ملا, میں مختلف پولیٹیکل آئیڈیالوجی رکھنے والے لوگوں سے میں ملا. ہر ایک فرد کے جذبات گلگت اور بلتستان کی عوام کے ساتھ ہے. گلگت اور بلتستان کے عوام کے دکھ درد کو بالکل اپنا دکھ درد ماننے والے لوگ ہیں وہاں پہ, اور ہر کسی نے یہ چاہت ظاہر کی کہ گلگت اور بلتستان کو ہمارے گریٹر جموں کشمیر لداخ کا حصہ بنایا جائے. یہ مجھے لگتا ہے کوئی ایسا فرد نہ ہو, چاہے وہ ہماری بدھسٹ کمیونٹی کا ہو, ہمارے شیعہ برادری کا ہو, سنی برادری کا ہو, نور بخشیہ برادری جو ہمارے ترتک میں ہے, یا ہمارے جو نور بخشیہ برادری دراس میں ہے, یا درد شنا برادری, ہر کسی نے یہ چاہت ظاہر کی کہ گلگت اور بلتستان کے لوگوں کی آواز ہماری آواز کے ساتھ ملائی جائے. گلگت اور بلتستان کے جو لوگ مشکلات
سے دو چار ہے ان مشکلات کو ہمارے ملک کے لوگ سمجھے اور گلگت اور بلتستان کے لوگوں کو ہمارے جموں کشمیر گریٹر جموں کشمیر لداخ کا حصہ بنایا جائے. ہر کسی کی یہ چاہت ہے, آپ یقین مانیں. ہم بات کریں گے اپنی وادی کشمیر میں. یو این اے میں اپنی وادی کشمیر کی آواز, جس طرح سے 90s کی بات کریں گے ہم, وہاں پہ حالات تب خراب تھے, اور آج کی اگر ہم آج کی ڈیٹ کی بات کریں گے 2023 چل رہا ہے, حالات اس وقت نارمل ہے. تو کس نظریے سے آپ نے دیکھا, کس نظریے سے آپ نے بیان کیا کہ وہاں پہ کشمیر کے حالات؟ دیکھیے آپ خود واقف ہے, پچھلے 30-35 سال کے نامساعد حالاتوں نے جس شکنجے میں ہمیں کسا تھا, شکر ہے اوپر والے کا کہ وہ شکنجہ ختم ہوا. پچھلے 3-4 سال سے جس طریقے سے کشمیر میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بدل گئی, جس طریقے سے ترقی ہو رہی ہے, میں کریڈٹ دینا چاہوں گا ہمارے آنریبل ایل جی صاحب اور ان کی ٹیم کو, جس طریقے سے بالکل مخلص ہو کر کام ہوا. آپ خود دیکھ سکتے ہیں جموں کشمیر میں بالخصوص وادی کشمیر میں G20 کی میٹنگز ہوئی, مختلف جو ہے ملکوں کے لوگ آئے, اور سیاح جس طریقے سے ہمارے کشمیر میں آ رہے ہیں, جس طریقے سے ہمارے نوجوان وائلنس کا راستہ ترک کر کے امن کے راستے کو, تعلیم تربیت کے راستے کو, بزنس کے راستے کو, سیاحت کے راستے کو, مہمان نوازی کے راستے کو بڑھاوا دے رہے ہیں, میں بڑا مطمئن ہوں. اور میں نے بالکل یورپ میں بھی جہاں پہ بھی میری بات ہوئی, چاہے میڈیا ہاؤس سے ہوئی یا ایکٹیوسٹس سے ہوئی یا پھر UN میں بات ہوئی, میں نے ہر جگہ یہی حقیقت, یہ جو حقائق ہمارے جموں کشمیر کے ہیں بیان کیے. مجھے لگتا ہے اس میں کسی کو شک یا شبہ نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کو آپ سائڈ میں رکھیے. ہمارے جو یہاں پہ جو چھوٹے موٹے ایشوز ہے ایڈمنسٹریشن کو لے کر, ان کو آپ سائڈ میں رکھیے. ایک بڑے نظریے سے آپ مجھے بتائیے, کیا جموں کشمیر کے حالات نہیں بدلے ہیں؟ کیا جموں کشمیر میں امن کے ساتھ ساتھ ترقی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا جموں کشمیر کا نوجوان اس وقت جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ ملک بھر کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ؟ میں بڑا مطمئن ہوں اور بہت خوش ہوں میں کہ جموں کشمیر ایک گہوارہ بننے جا رہا ہے. جموں کشمیر سیاحت کے لیول پہ ہمارے کنٹری میں نمبر 1 بن گیا ہے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ ایک نمونہ بننے جا رہا ہے. آپ کے اسی ڈسٹرکٹ بڈگام میں لاکھوں کی تعداد میں سیاح آئے, دودھ پتھری میں اور توس میدان میں, لاکھوں کی تعداد میں سری نگر میں, سونمرگ میں, پہلگام میں, گلمرگ میں آپ کے سیاح آئے. لاکھوں کی تعداد میں ہمارے نوجوان جو ہے اپنا روزگار کما رہے ہیں. یہ تو بالکل ایک خوشائند بات ہے, اور ہمیں خوشامدید کرنا چاہیے اس پازیٹیو ڈیولپمنٹ کا, اس پازیٹیو چینج کا. یہی میں نے وہاں پہ بھی بیان کیا. یہ حقیقت ہے, اور مجھے لگتا ہے ہر کسی کو ایسے ہی حقائق کو بیان کرنا چاہیے. آپ کا زیادہ رول بنتا ہے, آپ کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ آپ ایک پلیٹ فارم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جو حقیقت ہے اسے ہمیں بیان کرنا ہے. اگر کہیں پہ ہمیں کوئی کمی پیشی نظر آتی ہے, آپ اس کو ریز کریے, اور ہم ایڈمنسٹریشن کو کا دروازہ کھٹکھٹا کر ان کمی پیشیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے, آپ اور میں. جی ناظرین, جس طرح سے آپ نے سنا کہ خود جاوید بیگ کا کہنا ہے کہ میں نے کس طرح انداز جو ہے وہ وہاں پہ کیا, کشمیر کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, گلگت بلوچستان کے حوالے سے, اور لیہ لداخ کے حوالے سے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.